الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرینوں ناظرینوں سامعین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین قصور نال تعلق رکھن والے ساڈے ایک فاضل دوست محترم المقام عزت مآب حضرت قبلہ علامہ مولانا قاری مشتاق حسین صاحب سلمہ، آپ نے کافی دیر تو ایک فرمائش فرمائی سی کہ کسی جمعۃ المبارک دے خطاب وچ یہ وضاحت کرو کہ اسی اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی لوگ انفرادی اور اجتماعی طور تے جڑا نعرہ رسالت لگاؤنے ہیں اور جواباً یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کہنے ہیں، کیا یہ نعرہ اور کیا حضور نبی پاک علیہ السلام نو مخاطب کر کے حضور دی بارگاہ اس طرح فریاد پیش کرنا یا سلام پیش کرنا قرآن و سنت دی روشنی وچ جائز ہے؟ چنانچہ اج آپ احباب اسی حسین اور خوبصورت عنوان تے فرقہ واریت نو بالائے طاق رکھ کے قرآن و حدیث دی روشنی حقائق سماعت فرماؤ گے۔ معترضین قرآن پاک دیاں آیتاں پڑھ دینے، فار ایگزامپل 11ویں پارے دی سورہ یونس دی آیت پاک نمبر 106 پڑھ دینے، اللہ رب العزت ارشاد فرماندہ ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اے میرے بندے اللہ تو علاوہ کسی دوجے نو نہ پکار۔ وہ کہندے نے اللہ تو علاوہ کسی نو پکارنا جائز ہی نہیں، لیکن ساڑی دلیل ہے
کہ اسی نبی پاک علیہ السلام نو خدا سمجھ کے نعوذ باللہ فریاد نہیں کر دے اور نہیں پکار دے، بلکہ خدا دا محبوب رسول سمجھ کے فریاد پیش کرنے ہیں۔ قرآن پاک دے اندر یہ جڑیاں آیات طیبات نے اس عنوان تے لفظ دعا ان پکارنا، امداد واسطے پکارنا، بلانا، اس تو مراد عبادت ہے جتھے منع کیتا گیا ہے۔ مثال دے طور تے قرآن حکیم وچ موجود ہے، اللہ دا بابرکت اور مقدس کلام 18واں پارہ سورۃ المؤمنون آیا منورہ نمبر 117 یعنی 117 نمبر آیت کریمہ، اللہ پاک ارشاد فرماندہ ہے وَمَن يَدْعُو مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کہ جس شخص نے اللہ دے نال کسی اور معبود نو پکاریا، حالانکہ کوئی اور معبود اللہ تو علاوہ اس دنیا ہے ہی نہیں، لیکن انہیں سمجھ کے معبود سمجھ کے پکاریا، اللہ فرماتا ہے لا برہان لہو بہی، او دے اس قبیح عمل دی او دے گل دلیل ہی کوئی نہیں، او دا حساب او دے رب دے ہاں، انہو لا یفلیح الکافرون، تے کافرانو فلا نہیں ملدی، کافر کامیابی دی سیڑھی نہیں چڑھ دے۔ اللہ اکبر، بنگاہ عدل اور بنظر انصاف دیکھو تے پتہ چل دے اس آیت پاک وچ اور ایہو جیاں جتنیاں آیتاں نے انہاں وچ پکارن تو مراد خدا سمجھ کے، معبود سمجھ کے، الہ سمجھ کے، رب سمجھ کے، عبادت دے پرستش دے قابل اور لائق سمجھ کے پکارن تو منع کیتا گیا ہے۔ رسول سمجھ کے مصطفیٰ پاک دے دیوانیاں نو یا رسول اللہ دا نعرہ لگان تو منع نہیں کیتا گیا۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، آپ کو لو سوال کیتا گیا، فتاوی رضویہ شریف رضا فاؤنڈیشن لاہور تو چھپیا ہویا 33 جلداں دی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے، جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 549 اتے اعلیٰ حضرت نے اس سوال دے جواب وچ پورا رسالہ لکھ دیتا۔ رسالے دا نام ہے انوار الانتباہ فی حل ندائی یا رسول اللہ۔ سوال ایسی کہ زید اگر خدا نو خدا سمجھے تے رسول نو رسول سمجھے تے نماز پڑھ کے مدینے ال نو منہ کر کے بیٹھا رہے تے کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور کہے یا رسول اللہ اسألک الشفاء، اے اللہ دے پیارے رسول تواڈے تے درود ہوے سلام ہوے، میں تواڈے کولوں شفاعت دی بھیک منگنا، کیا وہ مشرک ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً لکھیا، فرمایا جیڑا انہوں مشرک آکھے اور او دے اس کلام وچ جبکہ وہ رسول نو رسول سمجھ کے پکار رہی ہے، اللہ سمجھ کے نہیں، رب سمجھ کے نہیں، فرمایا جیڑا کلام کرے اعتراض کرے وہ جاہل ہی ہو سکتا ہے، عالم نہیں ہو سکتا۔ اور جواباً آپ نے بہت ساریاں دلیلاں دتیاں، جنہ دلیلاں چو بطور تبرک میں کچھ دلیلاں آج دی تقریر وچ پیش کرنیاں نے اور کچھ مزید دلائل اور براہین پیش کرنے نے۔ میرے دوستو، قرآن کریم وچ رب سمجھ کے اللہ تو علاوہ کسی دوجے نو پکارن تو منع کیتا گیا ہے، رسول اللہ نو یا رسول کہہ کے پکارن دے چج تے اللہ نے آپ دسے نے۔ اونچی آواز میں فرمائے نا سبحان اللہ۔ اللہ دا پیارا کلام میں صدقے تے قربان جاواں 18واں پارہ سورۃ النور دی آیت نمبر 63، نور قادری بولنا سبحان اللہ۔ تیری امی نے تیرا نام قرآن پاک کی جو لب کے رکھے ہی، اونچی آواز میں سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ فرماندے میرے نبی پاک علیہ السلام دیو دیوانیوں خبردار، میرے محبوب نو جدوں مخاطب کر کے پکارنا جے بلانا جے اونج نہیں جے بلانا، جس طرح باپ اپنے بیٹے نو بلاندہ ہے، بیٹا اپنے باپ نو بلاندہ ہے، چچا اپنے پتیجے نو پکاردہ ہے، پتیجا اپنے تائے نو پکاردہ ہے، وہ جیویں برات پہنا ایک دوسرے نو بلاندے تے پکار دینے، فرمایا اس طرح نہیں جے پکارنا، جدوں پکارنا ہے انج ادب نال پکارنا ہے، پتہ لگے غلام اپنے رسول نو پکار رہا ہے۔ اجل امام ماوردی رحمت اللہ تعالی علیہ دی مشہور زمانہ عربی تفسیر قرآن النکت والعیون مکتبۃ الاحرار مردان دا چھاپا، اصل عربی چھاپا 6 جلداں دی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے، پارٹ نمبر 4 یعنی جلد نمبر 4 پیج نمبر 128 تے لکھیا ہویا ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت پاک دے اندر اپنے حبیب نو بے ادبی نال بلان تو منع کر دیتا، اللہ نے لازم قرار دے دیتا، جدوں میرے محبوب دا امتی میرے محبوب نو بلاوے یا پکارے وَلْيَدْعُ بِالْخُضُوعِ وَالتَّذَلُّلِ یا نبی اللہ یا رسول اللہ۔ تزلل دنال، خضوع دنال، عجز تے انکسار دنال، ادب تے محبت تے پیار دنال میرے نبی نو انج نہ بلاوے جویں ایک دوجے نو لوگ بلاندے نے۔ اے اللہ دے نبی کہہ کے بلاوے، اے اللہ دے رسول کہہ کے بلاوے۔ اہل تحقیق کہندے نے اس بلان دے دعا ان دے دو معنی ہو سکدے نے، اگر اس پکارن دے بلان دے دعا ان دے دعوت دین دے، اگر مخاطب کرن دی نسبت اگر کر دیتی جاوے اللہ دے پیارے رسول وال تے اے دا مفہوم تے اے دی مراد اے ہوئے گی لوگو جدوں میرا محبوب توانوں آواز مارے نا اوہ ادھر آ گل سن تینج نہ سمجھیو کہ جے میں چاچے نے بلایا پتیجا گیا تے پاویں نہ گیا ایک کوئی گل ہے، باپ نے بلایا بیٹا گیا تے تاویں ٹھیک ہے، نہ گیا تے پھر بھی ابے نے معاف کر دینے۔ فرمایا نا اور جدوں میرا حبیب پکارے نا پھر سارے کم چھڑ کے آمینہ دلال دی بارگاہ چ پیش ہو جانے۔ دوسری مراد دوسرا مفہوم اس دعا ان دی نسبت اگر پبلک وال امت رسول وال کر دیتی جائے پھر مانا اے ہوئے گا کہ جدوں میرے رسول نو پکارنے ادب نل پکارنے امام اجل امام ساوی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا حاشیت الساوی علی تفسیر الجلالین میں قربان تے نثار جاواں مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ پاکستان تو 6 جلداں وچ چھپی ہوئی ہے تفسیر قرآن میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1421 تے محبت بھرا بیان موجود ہے۔ کہندے نے اللہ نے اپنے حبیب دے غلاماں نو منع کر دیتا میرے محبوب نو نام لے کے بے ادبی نال نہ پکاریو بلکہ بھی انت قولو یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا امام المرسلین یا رسول رب العالمین یا خاتم النبیین۔ امام صاوی
سواری کہندے نے گویا اس آیت پاک دے اندر اللہ پاک نے ڈانٹ پلا دیتی اپنے محبوب دے امتیاں نو خبردار اور جدوں میرے نبی نو بلانا ہے جویں اپنے چھوٹے بڑیاں نو مخاطب کر دیو اونج نہیں آواز دینی بلکہ جدوں پکارنا ہے کہنا اے رسول پروردگار ساڈے تے نظر کرم کریو اے احمد مختار اے نبی پروردگار ساڈے تے نظر کرم کریو اے سید ابرار ساڈے تے نظر کرم کریو اے العالمین دے رسولاں دے سردار ساڈے تے نظر کرم کریو اے ختم نبوت دے تاجدار ساڈے تے نظر کرم کریو اچھی آواز میں فرمائیں نا سبحان اللہ میں قربان تینی سار جاؤں حضور تاجدار کائنات علیہ السلام نو پکارنا کس طرح بلانا کس طرح میں نثار جاؤں اللہ دے پیارے حبیب دا پروٹوکول اللہ دے پیارے حبیب نو مخاطب کرن دا انداز خود اللہ پاک نے قرآن پاک وچ سمجھایا تے پھر مدنی پاک دے غلام سمجھ گئے انہاں نے نعرہ لایا میرے آقا دی عزت و ناموس دے پہرے داراں نے کتھے لکھی ہوئے اٹھاؤ صحیح مسلم شریف بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث مبارکہ نمبر 7522 جدوں میرے نبی پاک علیہ السلام اللہ دے حکم دی تعمیل کر دیاں ہوئے مکہ مشرفہ نو چھڑ کے مدینہ المنورہ دیاں پہاڑیاں وچ جلوہ افروز ہو گئے مدینہ شریف دے لوگ میرے نبی نو اڑیک دینے پہ ہتھاں دا چھج بنا کے اکھاں تے رکھ کے متھے تے رکھ کے پہاڑاں دیاں چوٹیاں تو ویکھ رہے نے آمینہ دے لال دا چہرہ کدوں نظر آئے گا پھر حضور آ گئے صحابہ نے نعرہ لا دیتا آ گیا سونا مدینے والا آ گیا کسی بھی مسکرا کے پڑھنے آ گیا سونا مدینے والا آ گیا جی آ گیا فرماؤ فرماؤ آ گیا سونا مدینے آ گیا بہت شکریہ آ گیا آ گیا 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 آ گیا جی آ گیا گیا ہاں آ گیا ظلمت نسیاں نے رحمت وسیاں نے ظلمت نسیاں نے رحمت وسیاں نے ابر کرم ویکھو ہر پاس چھا گیا اللہ 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 آ گیا سونا مدینے والا آ گیا جی آ گیا پھر بلند آواز نال مسکرا کے کہو آ گیا امام مسلم نقل کر دینے صحابہ کرام فرمان دینے فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْقَدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ یا محمد یا رسول اللہ
الصلاۃ والسلام صحابہ کہندے نے مصطفیٰ پاک علیہ الصلاۃ والسلام دا استقبال کرن واسطے مرداں نے تے عورتاں نے چھتاں تے چڑھ گئے مصطفیٰ پاک دیاں عزتاں دے نعرے لا دیتے اور چھوٹے چھوٹے مدینہ شریف دے بچے میں صدقے تے قربان جاواں اور غلام او باہر نکل آئے رستیاں وچ گلیاں تے بازاراں وچ لائناں بنا کے کھلوتے ہوئے نے یا محمد یا رسول اللہ دے نعرے مار رہے نے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت سینے دا ٹیلا کے جواب دیو نعرہ رسالت نعرہ رسالت میں قربان تین سار جاواں آؤ میرے پترو تے میرے مترو ہو رگے چلنے ہن بندے اعتراض کرنگے جی دیکھو نا کیسی گل پہ کر دیو مدینہ شریف وچ جدوں حضور دا استقبال کیتا ادوں تے نبی پاک علیہ السلام زندہ سلامت بظاہر حیات سن تے سامنے سن صحابہ دے پھر تے نعرہ بندا سی ہن تے سرکار پردہ کر کے گنبد خضرا وچ چلے گئے ہن تے نعرہ نہیں نہ بندا قبلہ تے جے میں حدیث دیاں کتاباں جو دساں مصطفیٰ پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے وصال تو بعد بھی یہ نعرہ لانا جائز ہے بس صیغہ خطاب حضور نبی پاک علیہ السلام نو یا رسول یا نبی کہنا جائز ہے پھر منو گے نا اٹھاؤ سنن نسائی شریف بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث مبارکہ نمبر 1173 صحابہ فرماندے نے اتحاد مسجد نبوی شریف دے اندر خاطبنا رسول اللہ دے پیارے رسول نے سانو خطبہ دینا شروع کی تعلمنا نبی پاک علیہ السلام سانو تعلیم دین لگ پہ آقا کریم نے سانو نماز پڑھنی سکھائی اسی سکھن لگ پہ سرور کائنات نے تکبیر تحریمہ دا چاج دسیا آقا کریم نے ثنا پڑھنی سکھائی آقا کریم نے سورۃ الحمد سورۃ الفاتحہ دیاں آیتاں پڑھنیاں پھر دال قرآنی آیتاں قرآنی سورتاں ملان دا سلیقہ دسیا آقا کریم نے رکوع دا سلیقہ دسیا رکوع دیاں تسبیحاں دسیاں آقا کریم نے قیام دا طریقہ دسیا آقا کریم نے سجدہ سکھایا سجدے وچ سبحان ربی الاعلی دے نغمے اعلی پڑھدا کرینہ سکھایا پھر میرے نبی نے تشہد سکھانی شروع کی تھی آقا کریم التحیات سکھا رہے ہیں کٹو نسائی مصطفیٰ پاک دی حدیث پاک حدیث نمبر 1173 آقا کریم نے فرمایا التحیات پڑھ دیاں او پھر میں آمنہ دے لال دے دربارے گوھر بار اندر چوم کے انج نظرانہ سلام پیش کرنا جے السلام علیکہ 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 ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاتھ رکھ کے میرے پترو سچ سچ دسیو ذرا ایمانداری دے نال جس ویلے میرے نبی نے اے سکھایا کہ تسی التحیات وچ تشہد وچ پڑھیا کرو اے غیب دیاں خبراں دین والیا اے پیارے نبی تہاڈے تے سلام ہووے اللہ دی رحمت ہووے اللہ دیاں برکتاں ہون دکھاؤ حدیث وچوں کڈ کے میرے نبی پاک علیہ السلام نے کدرے آکھیا ہووے جڑے بندے مسجد نبوی شریف وچ میرے پیچھے نماز پڑھن گے او صیغہ خطاب دے نال السلام علیکہ ایھا النبی پڑھ لیا کرن تے جڑے بندے ارد گرد دے علاقیاں وچ جتھوں میں دور ہوواں او اوتھے نماز پڑھن تے او السلام علیکہ دی بجائے غائب دے صیغیاں دے نال میری بارگاہ چ ہدیہ سلام محبت پیش کریا کرن یا پھر میرے نبی نے کدرے اے فرمایا ہوندا اج میں تہاڈے سامنے بنفس نفیس بذات ہی موجود
موجوداں تے میری بارگاہ چ سلام علیکہ ایھا النبی کہہ کے سلام پیش کریا کرو جدوں میں وصال کر جاواں گا پھر التحیات دے الفاظ بدل دے ویو پھر بنو مخاطب کر کے اپنیاں نمازاں دی اندر سلام محبت پیش نہ کریا کر او کوئی ماں دا لال مفتی کسے ایک حدیث دی کتاب چو ایک روایت وچوں لفظ نہیں دکھا سکدا او پتہ چل رہا ہے اللہ دی قسمیں فرقہ واریت پھیلان والے مولویاں تے لعنت پا کے کہہ رہے ہیں او پتہ چل رہا ہے آمنہ دا لال آپ چاہندا ہے قیامت تک میرے امتی رب دی پڑھی جان والی نماز وچ یا نبی سلام علیکہ دا نعرہ مار دے رہنا ہے آباد آباد اللہ پاک عزت جی بسم اللہ شہزاد قادری آپا نو کسے دی گل دی انشاءاللہ جدوں سڑے ہوئے مالٹیاں دی ریڑی دے نال اچھے مالٹیاں دی ریڑی لگ جانی ہے تے سڑیاں نو آپے لوکاں نے ریجیکٹ کر دینا ہے ضرورت ہی نہیں کہ بندہ کبھی وہ سڑے ہوئے نہیں لوگوں نظر آ رہے ہیں میں قربان تی نثار جاواں کیوں کسے دا نام لئیے ساڈا عقیدہ کھرا عقیدہ نعرہ رسالت شاباش نعرہ رسالت للہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ بولو نعرہ رسالت للہ نعرہ رسالت میں قربان تی نثار جاواں آؤ اگلی دلیل سماعت کریو ذرا میرے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ پاک نے صحابہ کبار نے بھی اسی طرح تشہد اپنے پیر پرامانوں سکھائی گل کولونی کر کے جاواں گا امام مالک علیہ الرحمہ دی المعطا شریف میں قربان تے نثار جاواں المکتبۃ الاسریہ بیروت تو چھپی ہوئی ایک جلد دی پوری کتاب اللہ اکبر پیج نمبر 56 اتے حدیث نمبر 204 پڑھن لگا سوٹے نو ڈب مائیا سن کے خوش ہونا لی قوم کدی اے دلائل دی دنیا وچ بھی آکے عالمہ فاضلہ نو داد دین دی کوشش کرو تاکہ آن والی مولویاں دی پونگ تے مولویاں دی نسل قبلہ صرف نات خانہ دی نسل نہ ہوئے علماء ربانی جین دی نسل ہوئے میں قربان جاواں صحابہ کہندے نے ایک دہاڑے آباد رو پروفیسر صاحب مصطفیٰ پاک علیہ السلام دے دیوانے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ جازر سا مسجد النبوی شریف دے اندر ہوا علی المنبری حضرت عمر دل بر دے منبر تے بیٹھے ہوئے نے حضرت عمر دل بر دے منبر تے بیٹھے ہوئے نے پتہ نہیں کتھے بیٹھے ہو یار حضرت عمر دل بر دے منبر حضرت عمر دل بر دے منبر تے بیٹھے ہوئے نے جڑے مسکرائے ہو توڑا شکریہ جنہاں نے کوری ہور مزید پا لئی توڑا بھی شکریہ میں قربان تے نثار جاواں صحابہ کہندے نے تاجدار عدالت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ منبر رسول تے بیٹھے ہوئے نے یعلم الناس التشہد تے لوکانو اپنے پیر بھائیانو صحابہ کرام اور تابعین کرام لو اللہ اکبر سکھا رہے نے تشہد التحیات پڑھنا پڑھدیاں جدوں سلام ببارگاہ مصطفیٰ خیر الانام دی باری آئی فرمایا قولو تسی انج کیا کرو السلام علیکہ ایھا النبی نعرہ رسالت لا نعرہ رسالت
میں قربان تے نثار جاواں اے نعرہ خود صحابہ کرام نے لگوایا اور خود لایا حضرت عمر دی گل سنی جے حضرت عمر دے شہزادے حضرت عبداللہ دی بارگاہ چ تانوں لے کے جاواں امام اجل امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ آباد رہیے رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ سنیاں دا پیر امام بخاری آپ دی عربی کتاب مستطاب مصطفیٰ پاک دی حدیث پاک دا مجموعہ الادب المفرد قدیمی کتب خانہ کراچی تو چھپیا ہویا اصل عربی چھاپا صفحہ نمبر 261 اور 262 لکھیا ہویا ہے حضرت عبد الرحمن بن سعد روایت کر دینے خادرات رجل بن عمر ایک دہاڑے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فاروق اعظم دے شہزادے دا پیر سو گیا پیر سن ہو گیا قبلہ اٹھ کے کھلونا چاہتے نے تے اٹھ کے کھلو نہیں سکتے فقال لہو رجل اذکر احب الناس الیکا قریب ایک بندہ بیٹھا سی وہ بندہ کون ہوئے گا یا صحابی ہوئے گا یا تابعی ہوئے گا انہیں آکھیا بسم اللہ سرکار ہے تسی اس بندے دا تذکرہ خیر چھیڑ دیو جنہوں تسی مخلوق کے خدا وچوں سب تو ود کے محبوب رکھ دیو ہن سنیوں ذرا صحابیت تابعی نے کیا کیا سرکار اے عمر بن خطاب دے صاحب زادے حضور نبی پاک دے پیارے غلام اے صحابی تے صحابی زادے تسی انج کرو اپنی سب تو ود کے محبوب ترین مخلوق وچوں ہستی نو پکار لو یاد کر لو فقال یا محمد آپ نے یا محمد دا نعرہ لایا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم یا محمد دا نعرہ لایا اور کئی بندے کنفیوزڈ ہو گئے ان کے جنہوں نے شروع تو میری تقریر سنی ہے نا حسن قادری سوچدا ہوئے گا پہلے کہہ رہے سن کہ بھئی نبی پاک نو نام لے کے نہیں پکارنا اچھے اچھے القاب نال یاد کرنے ہون کہہ رہے نے انہوں نے صحابیاں نے یا محمد دا نعرہ لایا وضاحت کر دی ہے کیونکہ یہ لفظ بار بار آن گے یہ لفظ حضور نے خود سکھائے نے یا محمد کہنا لیکن جڑا بندہ امتی نبی پاک علیہ السلام نو یا محمدو کہہ کے پکار گیا ہے نا اصل وچ او حضور دا ذاتی نام سمجھ کے لفظ محمد نہیں بول دا رہا کیونکہ لفظ محمد صرف حضور دا ذاتی نام نہیں بلکہ حضور دا وصفی نام بھی محمد ثلاثی مزید فیہ دے باب تفعیل وچوں اسم المفعول حمدا یحمد تحمیدا فہو محمد وحمد یحمد تحمیدا فذاک محمد لال ٹوپی علیہ علامہ صاحب کو سمجھ آئیے گل دی تو اسی تے راضی بازی ہو کے بیٹھو نا سبحان اللہ فرماؤ اسم المفعول تحمید مصدر تن قبلہ تحمید دا معنی ہوندا ہے کسے دی ستائش کرنا تعریف کرنا لفظ محمد دا معنی الذی یحمد حمدا بعد حمد جڑی بار 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 محمدت کیتی جائے تعریف کیتی جائے صفتاں بیان کیتیاں جائیں جان جنوں سامنے بہا کے کیا جائے تیرے چہرے دیاں کیا باتاں تیری زلف دیاں کیا باتاں سونیاں تیری چال ڈھال دیاں کیا باتاں میں قربان جاواں انہاں نے نبی پاک علیہ السلام نو سراہے جان والے دے مانیاں وچ یا محمد آکھیا علیہ السلام بلکہ مزید سنیوں ذرا امام اجل امام ابو بکر المعروف ابن السنی رحمت اللہ تعالی علیہ 4 صدی ہجری دے بہت بڑے شیخ الحدیث گزرے نے عاشق رسول انہاں نو ابن السنی سنی دا پتر پتہ کیوں کیا جاندا ہے کیونکہ انہاں دے دور وچ 4 صدی ہجری وچ رافضیت پنپ رہی سی خارجیت پنپ رہی سی اے بابے اوراں نے رافضیاں نو بھی نپ کے رکھ دیتا تے خارجیاں نو بھی مدھول کے رکھ دیتا سنیاں دا کلیجہ ٹھریا انہاں نے نہ ہی ابن السنی پا چھڑیا میں صدقے جاواں حضرت امام ابن السنی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب اعمال یومی واللیلہ مکتبۃ المعروفیہ کوئٹہ پاکستان تو چھپی ہوئی ایک جلد دی کتاب صفحہ نمبر 60 اور 61 ہوتے 4 حدیثاں 168 تو شروع ہوندیاں نے 5 حدیثاں ایک وچ دوسری آگی باقی دیاں 4 حدیثاں قبلہ انہاں دا عنوان یہ وے
کہ جدوں مسلمان دا پیر سو جائے او یا محمد دا نعرہ لا لے ٹھیک ہو جائے گا۔ توجہ کریو ذرا میرے مصطفیٰ پاک دیو نوکرو تے دریوزہ کرو تے غلاموں اگلی حقیقت سماعت کرنا۔ امام نووی شارح صحیح مسلم شریف رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی عربی کتاب مستطاب کتاب الاذکار مکتبہ معروفیہ کوئٹہ پاکستان تو ایک جلد وچ چھپی ہوئی اصل عربی چھاپا صفحہ نمبر 499 اتے لکھے ہوئے ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں یا محمد دا نعرہ ماریا فَكَأَنَّمَا نُشِتَ مِنْ نشیتا نشتن وچوں نشتن دا مانا ہوندے گانڈ کھول دینا اور اقال کہندے نے پتر جڑے عربی لوگ سر تے رومال رکھ کے اتے کڑا جیا پا لیندے نے بنو جیا تاکہ رومال ڈگے نا کڑے نو گانڈ بچی ہوئی رسی نو کیا جاندہ ہے رسے نو بندھن نو کیا جاندہ ہے میں قربان جاما امام نووی نقل کر دینے حضرت عبداللہ ابن عمر دا پیر سو گیا آپ ٹور پھر نہیں سن سکتے مگر جو ہی یا محمد دا نعرہ ماریا اٹھ کے انج دوڑن لگ پے جے میں کسے نے رسے دی گانڈ کھول دیتی ہوئے۔ اس واسطے دے ساڑھے ایک بزرگ نے لکھیا یو کہندے نے شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ ہے نعرہ یا رسول اللہ۔ قاری صاحب آواز پاری کرو ذرا شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ لا ہے نعرہ یا رسول اللہ۔ شروع سے ساری امت کا ہے نعرہ لا ہے نعرہ یا رسول اللہ۔ شروع سے ساری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ۔ بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ پکارا بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا۔ انہیں سن چکے ہو تسی صحیح مسلم شریف دی حدیث نمبر 7522 صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا۔ مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یہ نعرہ یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا میں قربان تین سار جاؤں حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یا محمد دا نعرہ علیہ السلام کیوں لایا؟ انہاں نے آپ نہیں لایا، قاری عمر دراز گولڑوی صاحب سلمہ انہاں نے اے نعرہ آپ نہیں لایا۔ جدہ نعرہ لایا جاندہ ہے نعرے والے نے آپ
میں نیند چ نہیں گل کر رہا قبلہ نیند چ نہیں گل کر رہا میں کہنا نعرے والیاں سرکاراں نے نعرہ صحابیاں کولوں آپ لگوایا حوالے نوٹس کرنا پہلا حوالہ امام اجل امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی علیہ الرحمہ دی السنن شریف بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث نمبر 3578 دوسرا حوالہ سنن ابن ماجہ شریف بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث نمبر 1385 تیسرا حوالہ مسند امام احمد بن حنبل الرسالۃ العالمیہ بیروت تو چھپی کل جلدہ 52 جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 478 حدیث مبارکہ دا نمبر 17240 سو جاؤ حدیث نمبر 17240 تسی ادوں بولے ہو جدوں داڑھی مون کے کوئی نعت خان سٹیج تے آ کے کہے گا نا اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں تسی ادوں بولے ہو سنیو کوئی لوڑ نہیں تواڈے بولن دی چوتھا حوالہ وہابیاں دا شیخ الاسلام تے امام شیخ ابن تیمیہ منصورہ تو چھپیا ہویا انہاں دا فتاوی مجموع الفتاوی کل جلداں 37 عربی زبان دی کتاب میرے کتب خانے وچ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 1 پیج نمبر 323 اتے وہ باقی کتاباں چ کلا یا محمد دا نعرہ ہے اے وہابیاں دی کتاب چ یا محمد یا رسول اللہ دا نعرہ ہے سبحان اللہ اچھی آواز نہ میں قربان تے نثار جاواں حدیث مبارکہ سماعتاں وچ محفوظ کر کے اپنے نال لے کے جانا ان عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا ضریر البصر اتى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم فقال ادعو اللہ لی ان يعافینی فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شئت اخرت لک وہو خیر وان شئت دعوت فقال قال فأمره ان يتودع فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد النبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم يا محمد عليك الصلاة والسلام قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى اللهم فشفعه في أو كما بن حنیف تو مروی کہندے نے ایک دہاڑے بیٹھے ہوئے سا مسجد نبوی شریف دے اندر ادھروں ایک نبینہ صحابی آ گیا آکے آقا کریم دی دستبوسی کر کے ادبن کہندے آقا جی ادعو اللہ لی ان یعافینی اللہ دی بارگاہ چ تسی میرے واسطے دعا کر دیو عافیتاں والی اللہ میریاں اکھاں دا نور مینوں لوٹا دے وے سونیا میں بھی اللہ دی دنیا ویکھاں میں بھی رب دی کائنات ویکھاں میں بھی گل ویکھاں گلزار ویکھاں میں بھی باغ و بہار ویکھاں سونیا میں بھی چاند دی چاندنی ویکھاں میں بھی توپ سیکن دے بجائے اکھاں نال سورج دی زیارت کراں مولا سونیا مولا دی بارگاہ چ دعا منگو مینوں اکھاں دے وے میں نیلے گگن دی نیلا ہٹ ویکھاں میں سورج دی پیلا ہٹ ویکھاں سونیا
سونیا میں ابو بکر عمر عثمان علی بلال حبشی سلمان فارسی نو ویکھاں آقا جی تواڈا او چہرہ ویکھاں جس چہرے دیاں قسماں قرآن کھاندا ہے آقا جی میں تواڈیاں او گرہگیر کالیاں کالیاں لہراندیاں ہویاں زلفاں ویکھاں جنہ زلفاں تو جبریل امین ورگے صدقے تے قربان ہوندے نے اللہ اکبر ایک پیار ملے تیرا دیدار ملے تیرا ایک پیار ملے تیرا دیدار ایک پیار ملے تیرا دیدار ملے تیرا نہیں لوڑ کسے شے دی پھر تیرے دیوانے لو اللہ اللہ نہیں لوڑ کسے شدی پھر تیرے دیوانے لو تیرے نام تمہار دیاں اس زار زمانے لو تیرے نام تمہار دیاں اس زار زمانے نو رکھاں سانب کے بس تیری چاہت دے خزانے نو اللہ 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 رکھا زامب کے بس تیری چاہت دے خزانے لو میرے نبی پاک علیہ السلام نے محبت والی نگاہ اٹھائی عنایت والی نظر کی تھی آپشن دیتا فرمایا ان شئتا اخرت لکا اگر توں چاہمیں میں تیرے واسطے اس دعا نو مؤخر کر دیں وہاں پینڈنگ رکھاں وَهُوَ خَيْرٌ تے تیرے واسطے بہتر ہوئے گا جڑی ایتھے تکلیفاں کٹ دینے اتھے انعام پاندے نے لیکن میرے غلام جے تو ہن آئی گیا ہے ان شئتا اگر تم آکھیں گا دعوتو تے میں دعا کر چھڑاں گا فقالد انہیں آکھیا چلو سرکار پھر کاری چھڑو چلو پھر کوئی گل نہیں کاری چھڑو سونیاں اتھے دیاں اتھے جا کے دیکھیاں جان گیاں ایتھے تے تواڈے چہرے دا دیدار کراں میرے نبی نے حکمن ارشاد فرمایا انج کر اٹھ اپنی جگہ تو برتن چ پانی لے وضو کر اچھے طریقے دے نال وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کر نماز پڑھ کے اسی طرح بیٹھا رہتی ہے جڑی دعا تیرا پیغمبر تینوں دسدا ہے اے دعا مانگ حضور دسو او دعا کیڑی ہے فرمایا انج دعا مانگ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اے اللہ میں تیرے کولوں رحمت والے نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام دے وسیلے دے نال سوال کرنا وا نالے تیرے کولوں اکھاں دے نور دی خیرات تے بھیک منگنا وا اگے سرکار نے فرمایا پھر نعرہ مار کے دعا وچ آکھیں یا محمد کون سکھا رہا ہے یا محمد دا نعرہ کون سکھا رہا ہے اللہ دے پیارے حبیب اپنے صحابی نو ڈائریکٹلی سکھا رہے نے فرمایا پھر نعرہ مار کے دوران دعا کی یا محمد علیک السلام انی قد توجہت الیک انی قد توجہت بکا الی ربی فی حاجتی ہادی لتقدا اے اللہ دے پیارے حبیب میرے پیارے نبی بار بار تعریف کیتے گئے سراہے گئے اے اللہ دے پیارے پیغمبر اے اللہ دے
پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں تواڈے تو قربان جاواں میں تانوں وسیلہ بنا کے اپنی حاجت اپنے پروردگار دے دربار وچ پیش کر رہا وا میرا رب میری حاجت قبول کر لوے میری دعا قبول کر کے میری حاجت پوری کر دے وے اللہم فشفعہ فیا اے اللہ میرے پیارے حبیب دی شفاعت میرے حق وچ قبول کر لے قربان جاواں ہن اگلی گل سنیو ذرا اے دے وچ تے صرف یا محمد دے لفظ نے علامہ ابن تیمیہ دی کتاب مجموع الفتاوی جلد نمبر 1 پیج نمبر 323 اتے قبلہ یا محمد و یا رسول اللہ دے سنہرے الفاظ لکھے ہوئے نے علیہ الصلوۃ والسلام ہن اگلی گل سنیو جدوں میرے نبی نے دے کولوں اے دعا منگوائی اونے نماز پڑھی نماز پڑھ کے جدوں دعا منگی تے پھر کی ہویا سر اٹھایو پترو میری پوری تقریر دا جان جملہ اے جملہ جے امام اجل امام زکی الدین المنذری رحمت اللہ تعالی علیہ دی حدیث پاک دی کتاب الترغیب والترہیب مکتبہ محمودیہ پشاور پاکستان تو چھپی ہوئی 4 جلداں دی کتاب دارالکتب العلمیہ دا اکسی چھاپا سیم جلداں سیم صفحات انٹرنیٹ تو جا کے چیک کر سکتے ہو جلد نمبر 1 پیج نمبر 272 اتے لکھیا ہویا ہے حضرت عثمان بن حنیف کہندے نے اس نبینا صحابی نے سرور کائنات دے حکم تے ارشاد دی تعمیل کر کے اور جدوں جا کے جدوں وضو کر کے نماز پڑھ کے اے یا محمد دے نعرے والی دعا منگی نا منگ کے فراجا اور جدوں حضور دے کول واپس لوٹیا قد کشف اللہ عن بصرہ اللہ نے اودیاں اکھاں دی معذوری نو دور کر چھڑیا سی گیا سی تے نبینا سی دعا منگ کے یا محمد دا نعرہ مار کے اللہ پاک دی بارگاہ چ مصطفیٰ دا وسیلہ پا کے واپس آیا تے پینا سی ہوئے بڑی شان والے میں لاواں کا نعرہ لاؤ بڑی شان والے ریسٹ فرماؤ تسی ریسٹ فرماؤ تسی کہو میں کہنا بڑی شان والے بڑی شان والے بڑی شان والے بڑی شان والے پھر کہو کھلو کے کہو کھلو کے کہو ادھر منہ کر کے بڑی شان والے بڑی شان والے بڑی شان والے بڑی شان والے میں قربان جاواں نعرہ رسالت لا نعرہ رسالت یا رسول اللہ بولو نا نعرہ رسالت لا نعرہ رسالت للہ بولو نا نعرہ رسالت حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت میں قربان تے نثار جاواں ہن اگلی گل سماعت کریو اہل حدیث حضرات دے بہت بڑے عالم جنہاں دا نام ہے ہندوستان دے بہت بڑے عالم ہوئے نے علامہ عبد الرحمن مبارک پوری انہاں دی کتاب تحفۃ الاحوذی بشرح جامع الترمذی مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ پاکستان تو چھپی ہوئی 11 جلداں دی کتاب اصل عربی چھاپا مقدمے والی جلد کٹ کے اگلیاں 10 جلداں وچوں آخری جلد یعنی جلد نمبر 10 پیج نمبر 33 اتے اے واقعہ اسی حدیث دے تھلے لکھ دینے کہندے نے حضرت عثمان بن حنیف ایسے حدیث پاک دے راوی وہ کہندے نے وقت گزردا گیا اس واقعے نو مدتاں بیت گئیاں آقا کریم دا وصال ہو گیا ابو بکر صدیق دا زمانہ آیا 2.5 سال گزر گئے حضرت عمر بن خطاب دا زمانہ آیا 10 سال گزر گئے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی
ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ و ارداہ انہ دا پاکیزہ زمانہ آ گیا. عثمان بن حنیف کہندے نے ایک بندہ سی جڑا حضرت عثمان کول بار بار جاندا سی. او دا کوئی سرکاری کام سی, جائز کام سی, لیکن لا یلتفت الیہ ولا ینظر الی حاجتہ. امور سلطنت گورنمنٹ دے ورکس اتنے سن, کام اتنے سن کہ حضرت عثمان انفرادی طور تے اس منڈے دے کام وال توجہ نہیں سن کر دے. وہ پریشان ہو کے عثمان بن حنیف دے کول آیا, کہن لگا تسی میری سفارش کرو امیر المومنین میرا ایک کام کر دیں. صدقے جاواں حضرت عثمان بن حنیف نو کئی سال پہلے دا نبی نے صحابی دا واقعہ یاد آ گیا. انہوں نے آکھیا سفارش تے تیری اسی کر دیواں گے, پر اج کر تو 2 رکعتاں نماز پڑھ کے نا چنگی طرح وضو کر کے نماز پڑھ کے میں تینوں ایک دعا دسنا, وہ تو دعا مانگ, وہ جے نبینیاں دیاں اکھاں آ سکدیاں نے تے تیرے ساڈے بگڑے ہوئے کام بھی سمر سکدے. چنانچہ صحابی رسول نے دوسرے صحابی یا تابعین قبلہ او نعرہ یا محمد مصطفیٰ والی دعا جڑی حضور نے سکھائی سی وہ سکھا دیتی. وہ صحابی یا تابعی کر چلا گیا, انہیں جا کے وضو کیتا, نماز ادا کیتی, دعا منگی. دعا منگ کے حضرت عثمان غنی دے دربار گوہر بار وال ٹر پیا. جدوں گیا نا دربار دے دروازے تے فجا البواب, اگوں دربان آیا, انہیں کہا اچھا جی آگے ہو جناب. فادخلہ الی عثمان, حضرت عثمان دے کل داخل کر دیتا. حضرت عثمان نے بھی ویکھ کے کیا او جوانا آ گیا ہے, ادھر آ روٹی دا ٹائم ہے. فاجلسہ معہ, حضرت جناب سیدنا عثمان غنی نے انہوں اپنے کول بٹھایا. وہ ویلے چنگے سن قبلہ جدوں وقت دے حکمران غریبانوں اپنے نال بٹھا لیندے سن. ہن سانوں تے کینسر سمجھ دے نے حکمران, سانوں تے اودوں آ کے سلام کر دے جدوں ووٹ ٹھوٹا لے کے منگنے ہوندے نے. میں قربان جاواں حضرت عثمان غنی نے او دی گل سنی, او دا کام کر دیتا, روٹی پانی کھلایا. فرمایا جدوں بھی کوئی کام ہووے فاتنا, ساڈے کول آیا کر, محمد دا نوکر تیرا کام کر دے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. او بندہ چومدا ہویا حضرت عثمان بن حنیف کول گیا, ہاتھ چوم کے کہندا ہے بڑی گل یہ بھئی مینوں دسیا بھی نہیں تے حضرت عثمان پاک نو تسی سفارشاں کر دتیاں. انہوں نے آکھیا میں تے اجے حضرت عثمان نو اس تو بعد ملیا ہی نہیں. وہ کہندے نے ہیں میرا تے کام ہو گیا, میں تے نواز دتا گیا وا. حضرت عثمان بن حنیف نعرہ مار کے کہندے نے اللہ دی عزت دی قسم ہے میں سفارش نہیں کیتی, اے او یا محمد و یا رسول اللہ والے او نعرے والی دعا دیاں برکتاں نہیں کہ تیرا بگڑیا ہویا کام بن گیا ہے. جی آواز میں فرمائیں نا سبحان اللہ. میں قربان جاواں پھر زمانیاں دی اندر بھی میرے پتروں تے میرے متروں اے نعرے لگ دے رہے. میں گل کولوں نہیں کر کے جاواں گا, سنیو ذرا میں حدیث مبارکہ پڑھن لگا. امام اجل امام عبد الرزاق صنعانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی المصنف شریف دار التحصیل مصر دا چھاپا کل جلداں 10, عربی چھاپا میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے, جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 430. النافع رضی اللہ تعالی عنہ قال کان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اذا قدم من سفر فاتا قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا ابا بکر, السلام علیک یا ابتا. حضرت نافع فرماندے نے عبداللہ ابن عمر دی مستقل عادت سی, آپ نے جدوں سفر وچ جانا واپس مدینہ شریف دے اندر آنا نا, اپنے گھر بیوی بچیاں کل بعد وچ جانا. آباد رہیے, پہلے مصطفیٰ پاک دے درے دولت تے حاضر ہونا. اللہ
اللہ کرے سانوں بھی بار بار مصطفیٰ پاک دے دربارے گہربار دی با ادب حاضری نصیب ہوئے تے میں لکھی آئے اوتھے کھلو کے ہاتھ بن کے گئیے زمانے والوں کو ساری خدائی مل جائے زمانے والوں کو ساری خدائی مل جائے بولو نا زمانے والوں کو ساری خدا اے زمانے والوں کو ساری خدائی مل جائے مجھے تو آپ کے در کے گدائی مل جائے مجھے تو آپ کے در کے جائے بولو نا مجھے تو آپ کے در کے تمہارے ہجر میں بیمار ہیں جو مدت سے تمہارے ہجر میں بیمار ہیں جو مدت سے تمہاری دید کی ان کو دوائی مل جائے عثمان پتر کہنا کتنی سونی آواز تینوں اللہ نے عطا کی دیئے کہہ اچھی آواز نال نعرہ مار کے تمہاری دید کی ان کو تمہارے در سے میں لوٹوں مجھے قبول نہیں تمہارے در سے میں لوٹوں مجھے قبول نہیں کسی کی آج مجھے موت آئی مل جائے اللہ اللہ کسی کی آج مجھے موت آئی مل جائے کروڑوں ان کی نظر میں زہیر کچھ بھی نہیں کروڑوں 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 ان کی نظر میں زہیر کچھ بھی نہیں جناب کرم سے اکائی مل جائے جنہیں جناب کرم سے بیٹے آباد رہو اچھا امتیاز حسین کہہ رہی ہے کہ اے شعر دوبارہ پھر پڑھ دیو کروڑوں ان کی نظر میں زہیر کچھ بھی نہیں کروڑوں ان کی نظر میں زہیر کچھ بھی نہیں جنہیں جناب کرم سے اکائی مل جائے مجھے تو آپ کے در کی
بعد رو محمد عثمان قادری فرام شاہ کوٹ تو اپنے دوستان دے نال تشریف لے آئے. اللہ پاک بیٹے آباد رکھے تانوں شاد رکھے. میں قربان تے نثار جاواں حضرت عبداللہ ابن عمر بارگاہ رسالت حاضر ہوندے حضور دی قبر پر نور تے آ کے ادب نال کہندے السلام علیکہ یا رسول اللہ. اللہ دے پیارے رسول تواڈے تے سلام ہوے. پھر کہندے السلام علیکہ یا ابا بکر اے ابو بکر صدیق تواڈے تے سلام ہوے. پھر تھوڑا پاسے آ کے اپنے ابو جان نو مخاطب کر کے کہندے السلام علیکہ یا ابتا اے میرے بابا جان مومناں دے امیر تواڈے تے سلام ہوے. صدقے جاواں تسی کہندے ہو یا رسول اللہ دا نعرہ وکھاؤ. میں کتاباں چوں یا ابا بکر صدیق دا نعرہ بھی وکھا دیتا یا عمر فاروق دا نعرہ بھی وکھا دیتا. قبلہ ویکھو بعد از وصال نبی پاک اور نبی پاک دے یاران محترم حضور دے ساتھی قبراں شریفاں دے اندر نے. لیکن صحابی انہاں نو پکار رہے نے مخاطب کر رہے نے سلام محبت پیش کر رہے نے. اور قبلہ ایک مزیدار حوالہ میں لب کے لے کے آیا توجہ تے پیار نال سماعت کریو ذرا. میں نثار جاواں فتاوی عالمگیری جنوں فتاوی ہندیہ بھی کیا جاندا ہے. بادشاہ عالمگیر نے اس فتاوی نو قبلہ جمع کروایا سی لکھوایا سی 50 علماء کولوں اہل تحقیق لوکاں کولوں اپنی زیر نگرانی. فتاوی عالمگیری اردو ترجمے والا میری ذاتی لائبریری وچ پرانا چھاپا موجود ہے. مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور تو چھپیا ہویا مزیداری والی گل ہے. ترجمہ بھی علامہ سید امیر علی شاہ نے کیتا جڑے دیوبندی عالم سن. میں قربان تے نثار جاواں جلد نمبر 2 10 جلداں دی کتاب ہے. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 122 اور 123 اتے لکھیا ہویا ہے کتاب الحج باب زیارت قبر النبی. اور جدوں بندہ مومن حج کر کے مدینہ شریف آوے اللہ دے پیارے حبیب دی قبر پر انوار دے کول آوے تے نبیاں دے سردار دی بارگاہ چ انج کھلوے جویں اللہ دی بارگاہ چ دوران نماز کھلوئی دے. لفظ موجود نہ ہون پوری ذمہ داری میری ذاتی لائبریری وچ کتاب موجود ہے. ویسے آپس دی گل ہے میں اج کتاباں لیان دا ارادہ رکھدا سا. تقریباً 25 کتاباں میں لے کے آونیاں سن ایتھے تاکہ ثبوت نالو نال دئی جائیے. لیکن بس موسم دی خرابی دی وجہ تو سردی دی وجہ تو میں لے آ نہیں سکیا. میں قربان تے نثار جاواں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیو دیوانیو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے عالم فتویٰ کی دیندے نے انج کھلوے جویں اللہ دے حضور نماز وچ کھلوئی دے. لیکن اوتھے عبادت دی غرض نال کھلونا ہے پر مصطفیٰ پاک دی بارگاہ چ اظہار محبت مظاہرہ عقیدت واسطے کھلونا ہے. کھلو کے پھر اے عقیدہ رکھے حضور دی صورت کریمہ میرے سامنے میں آقا قبر شریف وچ جلوہ فرما. حضور دی کریم صورت دا تصور ذہن وچ لے آوے. مکھ چند بدشا شانی متھے چمک دلاٹ نورانی. ساؤنڈ چلان دا مول پا دیتا جے میں اے تواڈے پیراں دے شعر تانوں گفٹ کر رہا میں. مکھ چند بدر شانی متھے چمک دلا. مکھ چند بدر شانی متھے چمک دلاٹ نورانی. کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور رکھی ہن مدھ بھریاں. سبحان اللہ ما اجے مالا کا ما احسن کا ما اکمل کا. کت مہر علی کت تیری سنا گستاخ کھیں کت جالڑیاں.
علماء ہند لکھ دینے نبی پاک علیہ السلام دا تصور ذہن وچ لے آوے اے عقیدہ رکھے میرا نبی میرے حال تو واقف ہے لفظ موجود نہ ہون ذمہ داری میری اے عقیدہ رکھے میرے نبی میرا کلام سن رہے نے بیٹے آباد رو تے پھر حضور دی بارگاہ چرز کرے السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ واشہد انک رسول اللہ سلام پیش کر کے سیغہ خطاب دنال پھر عرض کرے حضور میں گواہی دینا تسی اللہ دے سچے رسول ہو جے قبر وچ ہے ہی کوئی نہیں تے گواہی مانا کی رکھ دیئے یار نہیں سمجھے تسی اگلی گل کرنے علماء ہند لکھ دینے پھر حضرت ابو بکر صدیق پاک دی تربت پرنور دے کول آوے آکھے السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ اے اللہ دے رسول دے خلیفہ اول توڑے تے سلام آوے السلام علیکہ یا صاحب رسول اللہ فی الغار اے غار وچ مدنی کریم دا ساتھی بن والیا تیرے تے سلام ہوئے السلام علیکہ یا رفیقہ فی الاسفار اے سفران وچ مصطفیٰ مکی مدنی دلبر و محبوب خدا دا رفیق بن والیا تیرے تے سلام ہوئے السلام علیکہ یا امینہ علی الاسرار اے مصطفیٰ دے رازاں دے رازدارا تیرے تے سلام قبلہ دلائل میرے کل بڑے نے جلدی جلدی شارٹ کرنا اس گالنو حضرت عمر دی بارگاہ چاہوے تے آکے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین السلام علیکہ یا مظہر الاسلام اے مومنہ دے امیر تے اسلام دا اظہار کرنے والیا تیرے تے سلام ہوئے بیٹے بہت شکریہ میں قربان تے نثار جاما ہن اگلیاں گلاں سماعت کرے ہو ذرا ہر دور وچ امت رسول نے نعرے مارے یا رسول دے ہن تسی کہو گے قبر شریف والی گل کر رہے تے سارے ہی مندے نے کہ قبر شریف تے چونکہ اوتھے سرکار دا جسد انور موجود ہے گنبد خضرا دی اندر اوتھے پڑھنا جائز ہے ادھر ادھر پڑھنا جائز نہیں تے جے میں ثابت کراں کہ ادھر ادھر بھی صحابہ نعرہ لاؤندے رہے پھر منو گے بابا جی اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے میں قربان تے نثار جاواں سماعت کریو ذرا امام ابن اثیر الجزری رحمت اللہ تعالی علیہ دی عربی کتاب مستطاب الکامل فی التاریخ 10 جلداں دی کتاب المکتبۃ العصریہ بیروت دا چھاپا میں صدقے جاواں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 290 اور 291 تے لکھیا ہویا ہے 18 ہجری آیا عام الرمادہ انو راکھ دا سال کیا جاندہ ہے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب دا پاک زمانہ رمادہ کہندے نے راکھ نو قبلہ اس دور وچ قحط پہ گیا اس سال وچ ڈنگر بھکھے مرن لگ پہ سک کے تیلا ہو گئے جانور بھی تے انسان بھی تے حیوان بھی مدت مدید تو بعد بھی بارش نہ برسی لوگ بڑے پریشان حضرت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم چک لئی فرمایا میں اس ویلے تک دودھ نہیں پینا میں اس ویلے تک گھی نہیں کھانا میں اس ویلے تک گوشت نہیں کھانا جدوں تک میرے محبوب نبی دے دیس دے حالات نہ بدل جان اور ریاست مدینہ بنا نہ لیو ہر پارٹی دیو حاکموں سوچو تسی کدھر نو لے گئے میرے ملک نو مدینے دی ریاست انج چل دی رہی حضرت عمر بن خطاب دا غلام خرید کے لے آیا کی دا ڈبا آپ نے فرمایا انہوں صدقہ کر کے آؤ جدوں تک عمر بھکھا نہیں رہے گا انہوں بھکھیاں دی بھوک دی کیفیت سمجھ نہیں آئے گی اور میں
صدقے جاواں امیر عمر بن خطاب دا زمانہ 18 ہجری قحط والا سال حضور نبی پاک علیہ السلام دے عاشقاں دا قبیلہ بنو مزینہ سی بنو مزینہ دے ایک صحابی سی بڑے اونچیاں شاناں والے حضرت بلال بن حارث مزنی یا مزنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بچے ایک دہاڑے آ گئے آ کے ابو دے ہاتھ چوم کے کہندے نے ابو جان حویلی وچ اتنیاں بکریاں نے اسی بھوک نال دورے ہو گئے ساڈے پیٹ نال لگ گئے بھکھاں کٹ کٹ کے فذبح لنا شات اللہ واسطے ہن ایک بکری ذبح کر لو گوشت بناؤ ساڈی ماں پکاوے گی اسی کھاواں گے حضرت بلال دیاں ہچکیاں بج گئیاں فرمایا لیس فیہن شیء ایز یو نو جس طرح کہ تسی جان دے ہو بکریاں دے جسماں وچ گوشت ختم ہو چکے ہیں انہاں وچ کچھ بھی نہیں انہاں نے اصرار کیتا تیاں رو رو کے کہندیاں رہیا ابو ساڈے نکے ویرے ساڈے کولوں بھکھے نہیں ویکھے جا سکدے بیوی منتاں کردی رہی او بچیاں دی بھوک ماواں نوں برداشت نہیں ہوندی حضرت بلال بن حارث مزنی مجبور ہو گئے حتی ذبح ایک بکری پکڑ کے ذبح کی تھی بکری وچوں صرف سرخ رنگ دیاں ہڈیاں نکلیاں نہ خون نکلیا نہ گوشت نکلیا کمزوری اتنی قحط دا عالم سی حضرت بلال دیاں چیخاں نکل گئیاں رو کے مصطفیٰ پاک دے در دولت والنمو کیتا وَيُنَادِي جا محمدہ مار کے گندے نے یا محمد سونیا بڑے مشکل ویلے کٹھن مرحلے میرے بچے بھکھے نے مدینے والے میرے کلو بھکھے نہیں ویکھے جاندے بڑی مشکل میں ہے تم کو پکارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے بڑی مشکل میں ہے تم کو پکارا یا رسول اللہ تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ نعرہ رسالت میں نہیں دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت اللہ نعرہ رسالت اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت شکریہ قبلہ ہاتھ تھلے کریو میں قربان جاواں حضرت بلال بن حارث مزنی نے جدو نعرہ ماریا یا محمد آہو والا علیہ السلام پکار کے آکھیا سونیا مدد کرو فریاد یہ تواڈی بارگاہ عالیہ دے اندر حضرات گرامی مصطفیٰ دی رحمت جوش وچ آ گئی رات پئی نماز عشاء پڑھ کے صحابی ستا اللہ دے حبیب خواب وچ آ گئے فقال ابشر بالحیاء فرمایا نہ پریشان ہویا کر اے میرے یار بلال بن حارث مزنی میں تینوں خوشخبری سنان آیا نبی دے زندگی سنان واسطے آیا عمر بن خطاب نو ساڈا سلام می دے نال پیغام می دے انہاں نو آکھ تواڈے وچ ساڈا ایک بندہ ہے انہوں نال لے کے باہر نکلو نماز استسقاء پڑھو حضرت عمر بن خطاب نو جدے خواب سنایا گیا آپ باہر نکلے نبی پاک علیہ السلام دے چچا حضرت عباس نو نال لے کے باہر نکل کے نماز استسقاء پڑھی تے حضرت عباس دا ہاتھ پکڑ کے اللہ کو بارش منگی صدقے جاواں دعا ہجے مکی نہیں سی کوئی بدلاں دا کالا جا ٹکڑا ادھروں نہ صدا آ رہا ہے کوئی ادھروں نہ صدا آ رہا ہے کوئی ادھروں نہ صدا آ رہا ہے کوئی ادھروں نہ صدا آ رہا ہے کہندے نے شاماں جے پئیاں نہیں سن کہ چھم 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 برسات شروع ہو گئی مدینے والے نالے کپڑے ٹنگ دے نے
چکڑ وچ تے نالے حضرت عباس دی آ کے دستبوسی کر کے کہندے ہنی اللہ کا ساقی الحرمین، اے حرمین کریمین دے ساقی مبارک ہوئے میں قربان جاواں۔ قبلہ اگلی دلیل سماعت کریو، ہر دور وچ نبی پاک دے اصحاب تے اہل بیت کرام نے نعرہ یا رسول اللہ یا حضور نو امت نے اپنیاں فریاداں سنائیاں، بے دلیلی گل نہیں کر کے جاواں گا۔ علامہ ابن کثیر دمشقی دی البدایہ والنہایہ دار ابن کثیر بیروت تو چھپی ہوئی اصل عربی چھاپا میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے، کل جلداں 21، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 272۔ جدوں کربلا وچ خونی داستان رقم کر دیتی گئی، یزید دے پٹھواں نے نکارے بجا دیتے، کہے مار دیتے، شامہ پین لگ پئیاں 10 محرم الحرام سن 61 ہجری جمعہ دا دن ختم ہو گیا، ہفتے دی رات دیاں شامہ پہنیاں شروع ہو گئیاں، بلگجے ہنیرے پھیلنے شروع ہو گئے، اہل بیت کرام دے کٹے پھٹے لاشے پئے ہوئے نے، سر کٹ کے نیزیاں تے ٹنگ لے گئے، مصطفیٰ پاک دیاں تھیاں رانیاں نو قیدی کر لیا گیا، بچیاں نو قیدی بنا کے اونٹاں تے سوار کر لیا گیا، تے قبلہ ہن قافلہ سوئے کوفہ ٹریا، تے میں لکھیا رون ارض و سما ٹکراواں رے ہوا، قافلہ کربلا والیاں دا گیا، رون ارض و سما ٹکراواں رے ہوا، قافلہ کربلا والیاں دا گیا، ریت اڈی دی ہوئی کرے آہو بکا، قافلہ کربلا والیاں دا گیا، پھول ڈول ڈول گئے، موتی رول رول گئے، حق و باطل دے سب راز کھل کھل گئے، تیری حکمت تو صدقے میں سونے خدا، قافلہ کربلا والیاں دا گیا۔ کہہ سکتے ہو تو کہہ لو، قافلہ کربلا جے دے الفاظ نور سہل ہو گئے، جے دے کردار میں کے عمل ہو گئے، ریت تے لکھ گئو داستان وفا، قافلہ سیدہ زینب پاک نے اپنے آپ نو کٹیاں پھٹیاں مبارک مقدس لاشاں دے درمیان اپنے آپ نو اونٹنی تو گرا لیا، لاشاں وچوں امام حسین دا مقدس سربری دا لاشا ڈھونڈ کے کلیجے دے نال لگایا۔ پھر سنیو میرے موضوع دے مطابق گل لگی، راوی کہندے ہے یا تب کی آپ رو رہیاں سن تے فریاد کر رہیاں سن، مدینے والنو مبارک کر کے کہہ رہیاں سن، یا محمد آہو یا محمد آہو، صلی علیک اللہ و ملک السماء، اے بار بار سراہے گئے نانا جال توڑے تے اللہ داوی درود، آسمانی فرشتیاں نوریاں ملکوتیاں لاہوتیاں داوی درود، ہادا حسین بالعرائی، اے دیکھو اے میرا ویرا حسین، جی ہاں توڑا بچڑا حسین، توڑیاں زلفاں نال کھیڈن والا، توڑے موڑیاں تے چڑھن والا، توڑیاں باواں تے جھولے جھولن والا، توڑی گردن دے بوسے لین والا، توڑی چھاتی پاک تے چڑھ کے کھیڈن والا، جدے ہتھاں نو چم دے سو، جدیاں زلفاں نو چم دے سو، ظالمان نے چہرہ تن پاک تو جدا کر دیتا ہے، اے میدان چ جڑا
لاشا پیا ہے تواڈے تے میرے حسین دا لاشا ہے نانا جان مزمل بالدمائی اپنے خون چ نہاتا ہویا لاشا حسین تکو نانا جان تکو نظر آ نانا جان تکو نظر آ اے کون اے مٹی وچ خون وچ تر تر کون اے تہاڈا نواسا تے میرا ویرا حسین اے مینوں چک کے کھڈاون والا کلیجے نلاون والا حسین مقطع الاعدائی اے دے جسم دے حصیاں نو کٹ دیتا گیا یا محمد آہو علیہ الصلاۃ والسلام بناتک سبایا اے اللہ دے پیارے رسول تواڈیاں تیاں نو قیدی تے اسیر بنا لیا گیا ذریتک مقتلا تواڈی نسل نو تہے تیغ تڑپا کے قتل کر دیتا گیا تصفی علیہ الصبا تواڈے شہزادیاں اُتے ویکھو نا خاک اڑدی پھر دیئے ہوا خاک اڑان دی پھر دیئے راوی کہندے فَأَبْقَتْ وَاللَّهِ كُلَّ عَدُبٍ وَصَدِيقٍ سیدہ زینب دے نعرے نے سیدہ زینب دیا ہو پکار اور فریاد بابارگاہ رسالت نے اپنے تھے اپنے دشمن بھی جھنجوڑ کے رلا دیتے پتہ چلیا یا محمد دا نعرہ اے فاضل بریلوی نے ایجاد نہیں کیتا اے صحابیاں نے بھی لایا نبی دے اہل بیت نے بھی لایا جنہوں عنوان پسند آیا مسکرا کے فرماؤ نا سبحان اللہ بلکہ مزید تاریخ الطبری مکتبۃ الطبیان مصر دا چھاپا 10 جلداں دی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے امام ابن جریر الطبری کی لکھ رہے ہیں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 235 اتے لکھیا ہویا ہے جدو جنگ یمامہ ہوئی نا مسیلمہ کذاب دے نال تے ادھر بھی لشکر دیاں ٹوپیاں مسلمانہ جیسیاں داڑیاں مسلمانہ جیسیاں ہولیے مسلمانہ جیسے تے او غالبان دے قریب سن حضرت خالد نے ایک ترکیب سوچی آپ نے فرمایا اسی نعرہ لانے ہیں پتہ چل جائے گا اس نعرے نل کھرا تے کھوٹا وکھ وکھ ہو جائے گا پتہ چل جائے گا بدماش مسلمہ کذاب والا کون ہے تے رسول وہاب والا کون ہے چنانچہ علامہ ابن جریر لکھتے نے نادا بشعار المسلمین وکانا شعارهم یومئذ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ لایا وہ نعرہ جڑا مسلمانہ دی عادت سی یعنی حضرت ابو بکر صدیق دے دور وچ شعار سی عادت سی اپنی عادت دے مطابق نعرہ لایا یا محمد اے تعریف کیتے گئے ساڑھے پیارے نبی ساڑھی فریاد نو سنو اور ساڑھی امداد نو پہنچو بلکہ اگلی گل کری امام واقدی علیہ الرحمہ دی کتاب فتوح الشام یہ میرے کو لے ایسی لیکن میں نے لبی نہیں میں پھر لاہور فون کیتا ساڑھے مرید نے محترم المقام عزت مآب رانا محمد لیاقت علی قادری سلامہ بڑا ہی بیبا بچہ ہے میں انہوں کہا بھی یہ کتاب چاہی دی انہیں اتھوں لے کے میں نے پجوائی چلو ایک باری سبحان اللہ فرما میں یہ ادھر ہی تو انہوں کہہ رہا تُسی بھی لے کے دیا کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دا شکر ہے اللہ پاک نے پیسے کا دے واسطے دیتے ہوں نے میرے کل الحمدللہ جنیاں کتاباں نے میرے کو پوری کوٹھی بن سکتی ہے انہیں پیسے ہیں لیکن ساڑھی یہ ہوئی کوٹھی ہے کہ میں گزارش نہیں کر رہا یا تو انہوں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ تُسی لے کے دیو برحال میرے بچے نے ساڑھے مرید نے میں انہوں بڑا منع کیتا میں کہا میں پیمنٹ کرنی انہیں 2 کتاباں بھیج دیتی ہیں ایک ایسی فتوح الشام 2 حصیاں دی کتاب قدیمی کتب خانہ کراچی تو چھپی ہوئی اصل عربی چھاپا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 240 اتے لکھیا ہویا ہے شہر حلب نو جدو فتح کرنے واسطے گئے نا سیدنا ابو عبیدہ ابن جرہ اللہ دا شیر
جنوں ویکھ کے کافراں دی مت وج جائے، ہوش گم ہو جان، سٹی گم ہو جائے۔ ابو عبیدہ ابن جراح نے حضرت کعب بن زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو کمانڈر بنا کے بھیجیا 1000 بندیاں دا لشکر دے کے۔ وہ جدوں پہنچے نا تے پیچھے پہاڑاں دے پیچھے دشمن لکے ہوئے سن، وہ 5000 آ گئے۔ ہن ایک ایک بندے نو 5 بندے پے جانے تے زیادتی والی گل، پے بھی پچھوں دی جان، اگے لشکر پہلے ہی موجود سی، لڑ رہے سن۔ اور جدوں حضرت کعب بن زمرہ نے ویکھیا نا کہ ہن ساڈے پاؤں اکھڑ رہے نے، اسی 1000 لشکر ہاں، اے لشکر دے نال 5000 دا بندہ، 5000 دی تعداد وچ بندہ ہور رل گیا، سانو لے دے گئے۔ آپ نے جھنڈا بلند کیتا تے نعرہ ماریا یا محمد، نام ہی بولو تے کوئی گل نہیں، گل تے میں کتاباں چوں لے کے آیا، یا محمد یا محمد یا نصر اللہ انزل، اے ساڈے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تشریف لے آؤ نا، اور اے اللہ دی مدد ہن نزول کرنا۔ اسی گئے میں قربان تے نثار جاواں، مشکل ویلے حضور نو فریاد واسطے پکارنا، اے تے اللہ دے پیارے محبوب دے صحابیاں تے اہل بیت کرام دا طریقہ، اور بعد والے دور دے لوکاں نے بھی پکاریا قبلہ۔ ہن تقریر میری مک چلی، آخری گل میں پیش کرن لگا، بڑی ڈاڈی گل سواد آ جائے گا تے نواں شعر میں ایک ہی لکھ کے لے آندا ہے تے اسی نعرہ رسالت دی گونج وچ اپنی تقریر ختم کر لینی ہے۔ قبلہ علامہ ابن قیم الجوزی، اے علامہ ابن تیمیہ اہل حدیثاں دے شیخ الامام دے شاگرد نے، میں قربان تے نثار جاواں، انہاں دی کتاب جلاء الافہام مکتبہ معروفیہ کوئٹہ پاکستان تو چھپی ہوئی عربی زبان دی کتاب، گنبد خضرا دے رنگ دی کتاب، اے جدو بندہ کتاب سامنے رکھدا ہے نا دل کردا ہے انہوں چوم لئیے، پڑھنی پہ میں نام ہی آندھی ہوگے، دل کردے اس کتاب نو چوم لئیے۔ ایڈا خوبصورت ٹائٹل بنان والے نو اللہ پاک جزاواں عطا فرمائے۔ صفحہ نمبر 377 تے بڑی ڈاڈی گل لے کے آیا، قبلہ لکھی ہوئی ہے، حضرت جناب سیدنا ابو بکر محمد بن عمر فرماندے نے، تے گل کے دی دسدے نے ابو بکر بن مجاہد دی، تے تیسرا بندہ ابو بکر شبلی، تنہ دا نا ابو بکر، تے داستان بھی بڑی پیاری عشق و محبت والی۔ کہندے نے میں بیٹھا ہویا ساں، ادھروں جا الشبلیو، حضرت ابو بکر شبلی آ گئے۔ اے شبلی کون ہے؟ جنید بغدادی دا سٹوڈنٹ، حضور دا دیوانہ، ہر ویلے مستی وچ رہن والا، ہر ویلے جذب دیاں کیفیتاں نال دو چار تے ہم کنار رہن والا۔ حضرت ابو بکر بن مجاہد نے جدوں حضرت شبلی دیوانے نو ویکھیا، اٹھ کے کھلو گئے، فآنکہو، انہاں نو جفی پا لئی، تسی بھی کدی کدی پا لیا کرو یاراں نو، جفی پا لئی دی ہے، اندر دیاں نفرتاں دور ہو جاندیاں نے۔ فآنکہو، انہاں نے جفی وچ لے لیا، اگلا کام کی کیتا، آباد رہو، وَقَبَّلَ قَبَّلَ قَبَّلَ بَيْنَ 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 قَبَّلَ بَيْنَ قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، جفی پا کے کس کے قریب کیتا، مٹھے تے دوویں ہونٹ رکھ کے چوم لیا، حضور دے عاشق نال پیار کیتا۔ ابو بکر محمد بن عمر تڑپ گئے، وہ کہندے نے یا سیدی ما تفعلو، اے میرے سردار اے کی پہ کردے دے۔ ابن مجاہد اے شبلی دا معانقہ کر کے استقبال کر کے متھا چوم کے کی دسنا چاندے ہو، جبکہ سارا بغداد کہندے انہو مجنون، اے شبلی تے دیوانہ ہے، ارلیاں پرلیاں گلہ کر دے، یہ دی کیفیت دی گل بات لوکاں نو سمجھ ہی نہیں آندے۔ میں قربان جاواں، حضرت ابو بکر بن مجاہد تڑپ گئے، فرمایا اللہ دی سو میں دا متھا ایویں نہیں چومیا، میں اس دیوانے نو ایویں سینے نہیں لایا، حسین دے نانا ابو کریم دی سنت ادا کی دیئے۔ اللہ اللہ
حیاکم اللہ تعالی جیو ہزاروں سال میرے پترو تے میرے مترو سر اٹھایو او حیران ہو گئے ہیں نبی پاک نو وصال کیتیاں تے کئی سال بیت گئے نے تے سنت انہاں نے آکھیا ہاں نبی پاک نو جڑا خواب وچ ویکھے حضور دی حدیث دے مطابق انہیں نبی پاک دے ہی درشن پائے ہن میرا دل کر رہا ہے پھر ایک باری میں دوبارہ دیدار مصطفیٰ تے تقریر کراں ایس مسجد وچ اللہ توفیق دے بڑی دیر دیاں فرمائشاں لوگاں دیاں جلدی کرانگے صدقے جاواں مصطفیٰ پاک نو خواب وچ میں ویکھیا تے جدوں حضور دی بارگاہ چ میں حاضر ساں ادھروں شبلی آ گیا جس طرح میں اٹھیاں حضور نے اٹھ کے استقبال کیتا جس طرح میں متھا چومیاں سرکار نے جبیں بوسی کی تھی اور جس طرح میں جفی وچ لیا میں حضور نو اینو اپنے نال لپٹاں دیاں ہویاں لاڈ کر دیاں ہویاں ویکھیا تے جویں تو مینوں پوچھیا نا اس دیوانے نال پیار دی وجہ میں بھی نہیں رہ سکیا میں حضور دی بارگاہ وچ مستفسر ہو کے عرض کیتا سی آقا جی اس دیوانے شخص نال پیار دی کی وجہ ہے مصطفیٰ پاک نے زلفاں لہرا کے مسکرا کے فرمایا سی شبلی دا ایک انداز سانو بڑا چنگا لگدا ہے یہ دن کرم نوازی دا سبب ہے یہوہ یقرأ ہذا یقرأ بعد صلاتہ یہ جدوں اپنی نماز مکمل کر لیندا ہے یہ قرآن پاک دی آیت پڑھ دے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وَيَقُولُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ یہ آیت پڑھ کے پھر 3 باری نعرہ مار کے کہندا ہے السلام علیکہ یا محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ بولو نا نعرہ رسالت سارے مجمع نو میں کی کراں او پیچھے ایک رنگ برنگی جرسی والا بچہ کھلوتا ہے ایڈا کہ کاکا ہی نکا دیا اللہ دی قسم دوویں ایتھے ہاتھوں نے ایتھے رکھے نے دوویں ہاتھ تہاڈا میں کی کراں میں تے اس بچے ول ویکھاں گا پتر کہنا نعرہ رسالت لا نعرہ رسالت یا رسول اللہ بولو نا نعرہ رسالت اسی سنیت ساڈی شناخت ہو نعرہ چشتی صاحب اے بابا جی چشتی صاحب اے ویکھیو ذرا میں صحیح لکھ لیا ہے شعر اجے کوئی غلطی ہوئی تے کٹ دیو اسی سنیت ساڈی شناخت اے ہو نعرہ تانوں قسم لگے ہو پتر ڈنڈی نہیں مارنی میں 1.5 گھنٹہ تقریر کیتی ہے میں کسی بھابی نو یا دیوبندی نو گالی دتی ہے میں کسی نو مندا بولیا ہے کسی نو ماڑا کیا ہے کسی دے عقیدے تے کیچڑ اچھالیا ہے کسی دے گریبان نو ہاتھ پایا ہے میں قرآن و حدیث وچوں دلیلاں پیش کیتیاں نے عقیدہ اپو اپنا ساڈا عقیدہ اے وے اسی سنیت ساڈی شناخت اے ہو نعرہ اسی سنی اسی سنی اسی سنی اسی سن جڑا کہہ سکدا ہے کہے گا اسی سنی اسی سنی اسی سنی اسی سنیت ساڈی شناخت اے ہو نعرہ اسی سنیت ساڈی شناخت اے ہو نعرہ اسی سنیت ساڈی شناخت اے ہو نعرہ دلاں دا چین وے ساڈا تے راحت اے ہو نعرہ نعرہ رسالت اللہ نعرہ رسالت حق محمد 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 نعرہ رسالت یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام وما علینا الا البلاغ